بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب اشرح لی صدری، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، بات کو جی پوچھئے بھائی۔ سر ہمارے گھر میں نا، آواز تھوڑی اونچی کیجئے۔ ہیلو، جی جی، ہمارے گھر میں بلا ناغہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جب سے تقریباً ہم نے 1.5 سال سے اپنا گھر لیا ہے۔ تو ایک نا تھے مولوی صاحب، ان سے ہم نے وہ فائل وغیرہ نکلوائی۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نے نا کچھ کیا ہوا ہے آپ پہ۔ تقریباً 19 سال بعد ہم نے اپنا گھر لیا ہے، پہلے ہم کرائے پہ رہتے تھے۔ جی جی، جن سے ہم نے گھر لیا، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک۔ سب سے زیادہ لڑائی میری امی کرتی ہیں، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی پرابلم کے۔ وہ ہر وقت بچوں پہ ناراض ہوتی رہتی ہیں، جس سے بچے وزین ہو گئے ان سے۔ ٹھیک ہے، بات آپ کی سمجھ گئے ہیں، لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ بہن یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا پورے پاکستان کے لیے ہے، اور بنیادی اعتبار سے ہم نے یہ شروع کیا تھا لوگوں کی علمی اور دینی اور شرعی مشکلات کے حل کے لیے، چونکہ لوگوں کو ساتھ روحانی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جمعرات کے دن اگر کال کریں ظہر سے مگر عصر تک تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ بہن مل جائے گا، مگر جمعرات کے دن 1 بجے سے 4 بجے تک اسی نمبر پہ کال کر لیں، بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ پھر کوئی مولانا آپ کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی اور جو بھی مناسب ہوا حل بتا دیں گے۔ آپ جمعرات کے دن 1 سے 4 بجے تک یا مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اللہ خیر مہربانی فرمائے۔ جی جی مولانا، ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ سنت کی جامع تعریف کیا ہے، اور ساتھ ہی بھائی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ فعل جو اپنی حیات مبارکہ کے اندر کیا ہو ہمارے لیے سنت اور حجت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ اپنی حیات طیبہ میں کیا یا فرمایا، اس کی 2 قسمیں۔ ایک تو ہے کہ آپ نے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ باتیں کہیں، اللہ نے آپ کو رسول اور نبی بنایا، آپ نے وہ چیزیں بتائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں عذاب ہے، وہ چیزیں تو دین ہیں، اس کو سنت خدا کہا جاتا ہے، ہدایت کے لیے سنت۔ ایک جو ہے نا وہ چیزیں کہ آپ اگر نبی نہ بھی ہوتے تو آپ نے کرنی کہ عرب میں پیدا ہوئے تھے، خاص قسم کا لباس تھا اس زمانے میں، جوتیاں تھیں، سواریاں تھیں، ہتھیار تھے، کھانے پینے کا طریقہ تھا، علاج معالجہ تھا، جو عرب لوگ کچھ دوائیاں استعمال کرتے تھے، یہ چیزیں جو نبی نہیں بھی تھے لوگ وہ بھی کرتے تھے۔ حضور نے بھی اس معاشرہ میں اس دور میں پیدا ہونے سے یہ کی ہے۔ یہ سنن زوائد، اگر سنت بھی کہیں تو سنن زوائد، یہ دین نہیں، نہ اس کی پابندی امت پر لازم ہے۔ شوق سے کو کرتا بسم اللہ کرتا رہے۔ نبی ہونے کی ایسی 2 باتیں کی ہیں نا آپ نے، ثواب و عذاب کی، جنت دوزخ کی، اللہ تعالیٰ قرب حاصل، اس کو کہتے ہیں سنت۔ ان کے لیے دوسرا لفظ وہ سنن الہدار، سنن الزوائد تھا۔ صاف بات کر دیں تو وہ سنت، یہ عادت اس زمانے کی عادت ہے، رواج ہے، یہ دین میں اس کی پابندی کوئی لازم نہیں۔ یہ کلیئر رکھنی چاہیے بات، اگر اس کو نہیں سمجھے گا آدمی تو قدم قدم پر پھسلتا ہی جائے گا۔ آپ نے کرتا خاص قسم کا پہنا، کوئی پابندی نہیں، سب پہنے، اس زمانے میں رواج تھا، آپ نے پہنا، مسلم بھی پہنتے تھے، غیر مسلم بھی پہنتے۔ تو سنت میں اور عادت میں فرق کرنا، جو دین کے لحاظ سے آپ نے کام کیے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، وہ چیزیں سنت ہیں، سنت خدا۔ جو زائد ہیں وہ طریقہ تو ہے، عربی میں کہہ سکتے سنت، مگر وہ سنت زائدہ ہے یا عادت۔ شوق سے اگر کوئی کرتا بسم اللہ، دین نہیں۔ جی اس کے بارے میں اگر کوئی اور بات پوچھنی ہے، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ثواب کے بارے میں بتایا ہو یا نہ کرنے کے حوالے سے عذاب کی وعید بتائی ہو،
تو وہ تو اس پر عمل ہمارا واجب ہے. لیکن اگر عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو جس میں ثواب اور عقاب والی بات نہ ہو اور جس پر صاف نظر آ رہا کہ اس دور کی چھاپ ہے، اس زمانے کا رواج جو ہے وہ تھا، اس کی پابندی امت پر لازم نہیں. اور یہ پہلی قسم کی اس میں بھی آپ نے واجب کہہ دیا نا، واجب نہیں، ہر ایک سنت جو ہے اس میں فرق کرنا پڑتا. جو حکم دیا نا آپ نے اور اس کی نافرمانی پر ناراضگی کا اظہار وہ لازم ہے. جو کام آپ نے کیے ہیں اس کی اگر کوئی پیروی کرے تو وہ اس بار حسنہ ہے، بہت اچھا ہے، نیک طریقہ ہے، مگر اس پر عمل نہ کرے تو گناہ ہے. حکم دیا ہو یا روکا پھر ہوتی ہے امت پر اس کی پابندی لازم. اگر صرف کیا ہی ہے تو وہ بے شک ثواب و عذاب کی بات نہیں، جو کرتا ہے بہت اچھا، نہ کرے تو واجب نہیں کہنا چاہیے، ورنہ تو پھر ساری چیزیں واجب بھی ہو جائیں گی، ضحیٰ اشراق وغیرہ میں پڑ جائیں گے. جی السلام علیکم. جی درخواست کرنی ہے کہ نماز پڑھتے ہو جی کیا ہو گیا پوچھ رہے ہیں؟ جی جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، جی جی شلوار کہیں پہنی پھر واسکٹ یا کوٹ یا شیروانی پہنی ہوتی ہے، تو اس کے بٹن لگانے چاہیے کہ نہیں؟ آپ بٹن لگا رہے ہیں، آپ کی مرضی نہیں لگاتے پھر بھی کوئی بات نہیں. یہ موسم کے لحاظ سے لوگ کبھی بٹن لگا دیتے ہیں، کبھی گرمی ہوتی ہے نہیں لگاتے. یہ دین کوئی نہیں، نہ نماز میں سے کوئی خلل پڑتا. جو کہہ دیتے ہیں مولوی حضرات کے جس نے بٹن نہیں بند کیے یہ بھائی بالکل غلط بات ہے. کسی کو دین میں اضافے کا حق نہیں. جس کا جی چاہے بٹن بند کر لے، نہیں جی چاہتا نہ بند کرے. بڑی مہربانی، بڑی نواز. چلے مولانا بھائی کے سوال کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے کہ بعض لوگ آدھے بازو کی قمیض پہنتے ہیں. یہ میں مردوں کی بات کرتا ہوں، عورتوں کی بات نہیں. عورتیں نہیں پہن سکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مولانا صاحب آ گئے؟ جی الحمدللہ آ گئے. سر میرا سوال ہے، جی جی عقیقہ کا گوشت جو ہے ہاں ہاں وہ گھر والے بھی کھا سکتے ہیں؟ جی عقیقے کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں مولانا. عقیقے کا گوشت میرے بھائی ایسے ہی ہے جیسے عید قربان پر قربانی کا گوشت، جیسے وہ خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، اسی طرح یہ عقیقہ کا گوشت بچے کی پیدائش پر ایک نیاز ہی ہے. آپ بھی اس خوشی میں شریک ہو، کھائیں، یاروں دوستوں کو بھی کھلائیں، غریبوں کو بھی دیں، بالکل جائز ہے، کسی کے لیے یہ منع نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی بچی ہوئی ہے، اللہ مبارک کرے، نیک کرے. تو ہم نے اس کا نام تجویز کیا ہے فاطمہ. فاطمہ بہت اچھا نام، بہت پیارا نام. اچھا. فاطمہ تو رسول اللہ کی دادیاں، دادے، بیٹی یا بعد میں بھی بچیاں فاطمہ بنت الحسین، اتنی فاطمہ ہیں کہ شمار نہیں ہوتا. اچھا بہت پیارا نام ہے. بہت ایک سوال میرا اور ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں جی اس سے کسی حاجت مند کو حج کروایا جا سکتا ہے؟ کروایا جاتا ہے. اگر کوئی حج کا شوق رکھتا ہو نا اور بیچارے کے پاس نہیں جانے آنے کی توفیق اور آپ حج کے پیسوں سے اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرا دیں، درست. اس کی دلیل ہے؟ ہاں بالکل دلیل ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے یہی بات کہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جب قرآن میں فی سبیل اللہ کہا نا تو میرے بھائی لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو صرف جہاد میں منحصر کر لیا. فی سبیل اللہ ہر وہ مصرف ہے جس میں کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا کی. اس لیے مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنائیں، حج کروائیں، مجاہدین کو دیں، فی سبیل اللہ میں سب داخل ہے. جو کہتا مسجدوں کو نہ دے، فلاں نہ کرو، یہ سب غلط کہتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کس نے پابندی لگائی؟ کہا اللہ نے یہاں کہ قتال فی سبیل اللہ. یہ تو فی سبیل اللہ کہ ہر وہ کام جب محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اس لیے حج کروائیں، بہت اچھی بات ہے. کئی میرے بھائی ترستے ہیں، رو رہے ہیں، بیچارے جا نہیں سکتے، آپ ان کو حج کرا دیں. یہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. تو مولانا میں پوچھ رہا تھا کہ بعض لوگ آدھے بازو کی قمیض پہنتے ہیں یا شرٹ پہنتے ہیں جی، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گرمی کے دنوں میں ہم اپنی آستینیں تھوڑی سی اوپر چڑھا کے رکھتے ہیں اور وضو کے بعد ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ اس کو نیچے لے آئیں، تو کیا اس حالت میں بھی ہماری نماز ہو جائے گی؟